بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حبیب تنویر کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو ترقی پسند تحریک۔ جالی دار پردے اور راجہ چمپا اور چار بھائی کس کے ڈرامے ہیں؟ تو حبیب تنویر۔ شہید وفا اور میوہ تلخ۔ شہید وفا اور میوہ تلخ کس کے ڈرامے ہیں؟ تو عبدالحلیم شرر۔ فارسی بستان خیال کی پہلی جلد کا کیا نام ہے؟ تو مہدی نامہ، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ خون ناحق اور شہید وفا کس کے ڈرامے ہیں؟ خون ناحق اور شہید وفا کس کے ڈرامے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مہدی حسن احسن۔ توبہ شکن اور مدر انڈیا کس کے ڈرامے ہیں؟ توبہ شکن اور مدر انڈیا کس کے ڈرامے ہیں؟ تو نارائن پرساد بیتاب، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ فضلی کی کربل کتھا مرتبہ مالک رام اور مختار الدین احمد میں کل کتنی مجلس ہیں؟ تو 12۔ سرائے سے باہر کس کا ڈرامہ ہے؟ تو کرشن چندر۔ امن و سکون اور روشن آرا کس کے ڈرامے ہیں؟ امن و سکون اور روشن آرا کس کے ڈرامے ہیں؟ تو امتیاز علی تاج، اے والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ مدھر مرلی اور بھاگی رتھ گنگا کس کی تصانیف ہیں؟ مدھر مرلی اور بھاگی رتھ گنگا کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آغا حشر کاشمیری۔ باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا تھا؟ تو گلکرسٹ نے، ٹی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ہندوستانی شاعری اور ہندوستانی محاورے کس کی تصانیف ہیں؟ ہندوستانی شاعری اور ہندوستانی محاورے کس کی تصانیف ہیں؟ تو محمد حسن۔ چنڈی داس کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آغا حشر کاشمیری۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو مختلف اوقات میں کس نام سے اسٹیج کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو مختلف اوقات میں مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے اسٹیج کیا گیا تھا۔ کس کے مقابلے میں آغا حشر نے 18 سال کی عمر میں اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت 1897 میں لکھا تھا؟ تو مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں۔
مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں آغا حشر نے 18 سال کی عمر میں اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت 1897 میں لکھا تھا۔ ابن انشا نے سفرنامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کا پیش لفظ کس عنوان سے رقم کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سیاح کی مناجات۔ نور تن اور چہرے کس کے خاکے ہیں؟ نور تن اور چہرے کس کے خاکے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شورش کاشمیری، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پریت نامہ اور دکنی اردو لغت کس کی مرتب کردہ کتابیں ہیں؟ پریت نامہ اور دکنی اردو لغت کس کی مرتب کردہ کتابیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مسعود حسین خان، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آنکھیں ترستیاں ہیں کس کا خاکہ ہے؟ آنکھیں ترستیاں ہیں کس کا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جگن ناتھ آزاد۔ اردو معلیٰ کے خطوط کو کتنے حصوں میں منقسم کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 2۔ اردو معلیٰ کے خطوط کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو کب شائع ہوا تھا؟ تو 1983 میں۔ موج تبسم اور سودیشی ریل کس کے انشائیے ہیں؟ موج تبسم اور سودیشی ریل کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شوکت تھانوی۔ موج تبسم اور سودیشی ریل شوکت تھانوی کے انشائیے ہیں۔ جاپان چلو ہندی میں کتابی شکل میں کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1986 کو، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مالک رام کے مرتب کردہ کتاب غبار خاطر کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1947 میں۔ مالک رام کے مرتب کردہ کتاب غبار خاطر 1947 میں شائع ہوئی تھی۔ لذت سنگ اور اندیشہ شہر کس کی تصانیف ہیں؟ لذت سنگ اور اندیشہ شہر کس کی تصانیف ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ تصانیف ہیں یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد جمال پاشا، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ غبار خاطر کے کس خطوط میں مولانا ابوالکلام آزاد نے خدا کی ہستی پر بحث کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خط نمبر 12 سے 13 میں۔ خط نمبر 12 سے 13 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے خدا کی ہستی پر بحث کی ہے۔ سفرنامہ ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفرنامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟
بقول خالد محمود، خالد محمود کا یہ قول ہے، سفر نامہ ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفر نامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ قول خالد محمود کا ہے۔ وہ صورتیں الہی کس کا خاکہ ہے، وہ صورتیں الہی کس کا خاکہ ہے، تو عبدالسلام خورشید، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ شیش محل اور قاعدے بے قاعدے کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ شیش محل اور قاعدے بے قاعدے کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ تو شوکت تھانوی، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ارمغان آزاد کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابو سلیمان، ابو سلیمان نے ارمغان آزاد کو مرتب کیا ہے، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، آمد میں آورد اور مغالطہ کس کے مضامین ہیں؟ آمد میں آورد اور مغالطہ کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کس نے کہا تھا؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کس نے کہا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبدالماجد دریابادی نے۔ عبدالماجد دریابادی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کہا تھا۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد میں کس کے نام لکھے ہیں؟ غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے کس کے نام لکھے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حبیب الرحمن خان شیروانی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غبار خاطر میں پہلا اور آخری خطوط کب کا ہے؟ غبار خاطر میں پہلا اور آخری خط کب کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا خط 1942 عیسوی میں اور آخری خط 1943، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غبار خاطر میں پہلا خط 1942 عیسوی میں اور آخری خط 1943 عیسوی میں۔ احمد جمال پاشا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الہ آباد میں 1929 عیسوی کو، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ مہر غالب کو کس نے مرتب کیا ہے؟ مہر غالب کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو عبدالغفور سرور نے۔ مہر غالب کو عبدالغفور سرور نے مرتب کیا ہے۔ انتخاب کلام غالب، انتخاب کلام اقبال، انتخاب نذیر اکبر آبادی اور تاریخ جامعہ اردو کس کی مرتب کردہ کتابیں ہیں؟ تو مسعود حسین خان، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انتخاب کلام غالب، انتخاب کلام اقبال، انتخاب نذیر اکبر آبادی اور تاریخ جامعہ اردو مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے۔ سندھی مٹی کا بٹ، سندھی مٹی کے بٹ کس کے خاکوں کے مجموعہ ہے؟ تو
تو اس کا صحیح جواب ہوگا اقبال متین۔ سندھی مٹی کے بٹ اقبال مجید کے خاکوں کے مجموعہ ہے۔ سیر دہلی، سفرنامہ ہندوستان، سفرنامہ افغانستان، سفرنامہ مصر و فلسطین و شام و حجاز کس کے سفرنامے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ حسن نظامی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سیر دہلی، سفرنامہ ہندوستان، سفرنامہ افغانستان، سفرنامہ مصر و فلسطین و شام و حجاز خواجہ حسن نظامی کے سفرنامے ہیں۔ خاکے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ خاکے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو عوض سعید، خاکے عوض سعید کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ احمد جمال پاشا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پٹنہ میں 1987 کو، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، کلیم الدین احمد۔ نئے ادب کا معیار صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ نئے ادب کا معیار صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو خاکوں کا مجموعہ، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نئے ادب کا معیار صنفی اعتبار سے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ دو دیوانے اور جینے سے مرنا بہتر ہے کس کے مضامین ہیں؟ دو دیوانے اور جینے سے مرنا بہتر ہے کس کے مضامین ہیں؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ۔ پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت ہے۔ کس نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز صنف لاغر کے عنوان سے مضمون لکھ کر کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز صنف لاغر کے عنوان سے مضمون لکھ کر کیا تھا۔ کس ادیب کے والد کا نام ہری لال تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور کے والد کا نام ہری لال تھا۔ اگلا سوال ہے حیات جاوید کے متعلق کس کا خیال ہے کہ میرے نزدیک حیات جاوید ایک حقیقی سوانح عمری ہے؟ تو مہدی افادی، اس کا صحیح جواب ہوگا مہدی افادی۔ حیات جاوید کے متعلق مہدی افادی کا خیال ہے کہ میرے نزدیک حیات جاوید ایک حقیقی سوانح عمری ہے۔ اگلا سوال ہے خیالات پریشاں کس کا انشائیہ ہے؟ خیالات پریشاں کس کا انشائیہ ہے؟ تو میر ناصر۔ خیالات پریشاں میر ناصر کا انشائیہ ہے۔ آج کا آخری سوال ہے کس کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں؟ ان میں سے کس کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں؟ تو نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں۔
تو دوستو ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔